آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے اور بہت خاص ہے، اور بہت کچھ اس ویڈیو سے سیکھنے کو ملے گا کہ ایک بہت خطرناک سوال پوچھا گیا ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے، ایک بھائی صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی ذائچہ بنتا ہے، پھر آپ کی روح سے جو مناسبت رکھتا ہو وہ درود پاک بتایا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے پھر آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ ذائچہ بنوا کر روح کی مناسبت سے درود پاک پڑھنا؟ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مس گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، سوشل میڈیا پر ہر بندے کو بھی نہیں سنا جاتا، یہ یاد رکھیے گا۔ بعض لوگوں نے یوٹیوب چینل اس لیے بنائے ہیں کہ وہ ارننگ کرتے ہیں، اس سے کمائی کرتے ہیں، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ پھر آپ گمراہ ہوتے ہیں، پھر جو وہ آپ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھتے ہیں، پھر یہ آپ کو خوب لوٹتے ہیں، اور پھر اپنی جو ایک لمبی لمبی ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں، پھر عجیب عجیب باتیں وہ کرتے ہیں، عجیب عجیب ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو وہ آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ اٹیچ ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ سنی علماء کے بیانات کو سننا چاہیے۔ اب یہ جو بات انہوں نے کی کہ کسی نے کہا جی ذائچہ بنتا ہے اور روح کی مناسبت سے جو درود پاک ہے وہ بتایا جاتا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ ایک بدشگونی ہے اور گمراہ کرنے والی بہت سخت بات ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، کئی احادیث طیبہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کی مشکلات کو حل فرما دیتا ہے، اس کی حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک کی کثرت کرو کہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا، رزق بڑھاتا اور حاجتیں بھرلاتا ہے۔ کئی ایسی احادیث طیبہ ہیں کہ جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور ہم کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اچھے طریقے سے معلوم ہوتی ہے کہ درود پاک کا وظیفہ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ جو اس کی کثرت کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے کی برکت سے بندوں کی پریشانیاں دور فرماتا ہے، ان کی مشکلات حل فرماتا ہے، ان کی حاجات پوری فرماتا ہے۔ کہ جب بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا، اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر جب جس بندے پر اللہ پاک کی رحمتیں برسیں گی تو ظاہر ہے کہ اس کی پریشانیاں دور ہوں گی، اس کی مشکلات حل ہوں گی، اس کی حاجات پوری ہوں گی۔ پھر جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ توجہ اور قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ تو اس طرح بھی بندے کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں۔ تو کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہے، یہ کنفیوژن ہے، تو بالکل اس بات میں کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کریں بس، لیکن اس میں جو اصل راز ہے وہ ہے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ اب اس کے متعلق تو نہیں بتایا جاتا، مجھے عجیب و غریب الٹے سیدھے باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا درود پاک کا آپ کو بہت زیادہ فیض ملے، آپ کی پرابلمز بہت جلد سالو ہو جائیں، آپ کی مشکلات بہت جلد آسان ہو جائیں، آپ کی حاجات بہت جلد پوری ہو جائیں نا، تو درود پاک کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، ادب و احترام کے ساتھ پڑھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر پڑھیں، حضور کے عشق میں ڈوب کر پڑھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے تصور کر کے درود پاک پڑھیں، خود کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر تصور کرتے ہوئے آپ درود پاک پڑھیں۔ جب اس طرح توجہ کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں گے نا، پھر دیکھیے گا کہ کتنا آپ پر کرم ہوتا ہے، آپ کتنی جلدی آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جو درود پاک کی کثرت کرے گا نا، یاد رکھے گا اس کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ جتنے بھی ڈپریشن ہے اور جتنے بھی روحانی جسمانی اثرات جناتی بیماری ہیں نا، انشاءاللہ اس کی دور ہو جائیں گی، اس کی زندگی میں بہت جلد سکون آ جائے گا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جن کی زندگی جو ہے وہ پریشانیوں اور مشکلات سے بھری ہوتی ہے، ٹینشنیں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم بہت زیادہ ہوتے ہیں، بیماریوں نے گھیرا ہوتا ہے، بلاؤں وباؤں نے گھیرا ہوتا ہے، زندگی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، قرض کے معاملات ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور پھنستے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ درود پاک کی کثرت نہیں کرتے۔ یاد رکھے گا، پوچھیں ان لوگوں سے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے سے ملتا کیا ہے۔ کتابیں بری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات کے ساتھ کہ جنہوں نے جب درود پاک کی کثرت کی نا، جب آپ پڑھیں گے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پہلے بہت پریشان تھے، جب درود پاک کے وظیفے کو اختیار کیا، جب درود پاک کی کثرت شروع کی، تو اللہ پاک کی ایسی رحمتیں برسی کہ ان کی پریشانیاں دور ہوئیں۔ تو
پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو ایک بڑا وظیفہ ہے وہ درود پاک کی کثرت کرنا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی ذائقہ بنوانے کی یا روح سے مناسبت رکھتا کوئی درود پاک لینے کی ذرا بھی حاجت نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ بابرکت وظیفہ ہے کہ اس کو بغیر اجازت بھی پڑھا جا سکتا ہے، اگرچہ جو بعض جلالی اوراد و وظائف ہیں ان کو اجازت لے کر پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ وہ اوراد و وظائف کہ جن کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے، پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ان اوراد و وظائف کو پڑھنے کے لیے اجازت لینے کی حاجت پیش نہیں آتی۔ اسی طرح درود پاک کا معاملہ ہے، اس کے لیے اس کی کثرت کرنے کے لیے بھی اجازت کی حاجت نہیں ہے، تو آپ بغیر کسی خوف و خطر کے پڑھیں۔ اور دوسرا، کوئی ذائچہ بنوانے کی حاجت نہیں ہے، یہ آپ کو مس گائیڈ کریں گے، گمراہ کریں گے، آپ کو لوٹیں گے، آپ کا وقت برباد کریں گے، اور جو ہے وہ آپ کو اللہ پاک کی عبادت سے بھی دور کر دیں گے، اور یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ آپ کو درود پاک کی ایک مخصوص تعداد تک جو ہے وہ محدود کر دیں گے۔ آپ بعض لوگ یہ منع کر دیتے ہیں زیادہ تعداد میں درود پاک بھی نہ پڑھو، جو ہے وہ کہیں رجت نہ ہو جائے، اس طرح الٹی سیدھی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جس سے لوگ جو ہے وہ مس گائیڈ ہوتے ہیں۔ تو ایسے جہلا کی باتیں بالکل بھی نہیں سننی چاہیے، ہمیشہ علماء اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، اس میں ایک ہماری بھی مسٹیک ہے، جب ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، اول تو سننی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جاہل کی جو صحبت ہے نا، وہ آپ کے ایمان کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہوتی ہے۔ اول تو ان کی باتیں سننی نہیں چاہیے۔ اچھا، اگر کسی نے ایسی بات سنی تو سب سے پہلا کام علماء اہل سنت سے رابطہ کرنا، کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، یا کسی جو ہے وہ عالم صاحب کے پاس چلے جائیں کہ حضور میں نے یہ بات سنی ہے، میں نے یہ بات پڑھی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ تو وہ آپ کو بتا تو دیں گے نا، آپ کی رہنمائی تو کر دیں گے۔ اس طرح یہ ہے کہ آپ گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ تو کبھی بھی ایسا معاملہ ہو، علماء اہل سنت سے کنسلٹ کریں، اور ہمارے درود پاک کے چینل پر درود پاک سے متعلق ہی کنٹینٹ اپلوڈ ہوتا ہے، تو آپ اس کو باقاعدگی کے ساتھ آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا کہ درود پاک کی کثرت کتنا بڑا وظیفہ ہے، اور اس کو کثرت سے پڑھتا ہے وہ کتنا نوازا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بہت زیادہ رہنمائی ہوگی، تو حصول برکت کے لیے کمنٹس میں درود پاک لکھیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔